حدیث نمبر 5292۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے غلام کا نام عبداللہ تھا۔ وہ حضرت عطا کے لڑکے کے ماموں تھے۔ وہ کہتے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے آپ 3 چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں: کپڑوں میں نقش و نگار کو، سرخ گدوں کو، اور ماہ رجب کے مکمل روزے رکھنے کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ نے جو رجب کے متعلق کہا ہے تو جو شخص پورے رجب کے روزے رکھتا ہو وہ ان کو حرام کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور جو کچھ کپڑوں میں نقش و نگار کے بارے میں کہا ہے تو میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ریشم وہ مرد پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ مجھے ڈر ہے کہ نقش و نگار کا اسی سے تعلق نہ ہو، اور جہاں سرخوں کی بات ہے تو عبداللہ بن عمر کا گدا بھی سرخ ہے۔ راوی کہتے ہیں میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آیا اور ان کو تمام بات بتائی تو انہوں نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک تیالسی کسروانی جبہ مجھے دکھایا جس کی آستینوں اور گریبان پر ریشمی نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا۔ جب ان کا وصال ہوا تو یہ میرے قبضہ میں آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنتے تھے اور ہم اسے دھو کر مریضوں کو پلاتے ہیں اور اس کے ذریعے شفا طلب کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 5293۔ خلیفہ بن کعب ابی زیبان کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سنو اپنی عورتوں کو ریشم نہ پہناؤ۔ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم نہ پہنو، جو شخص دنیا میں اس ریشم کو پہنتا ہے وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا۔ حدیث نمبر 5294۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہمیں لکھا اور اس وقت ہم آذربائیجان میں تھے کہ اے عتبہ بن فرقہ، تمہارے پاس جو مال ہے اس میں تمہاری کوشش کا دخل نہیں، نہ تیرے باپ کی کوشش کا اور نہ ہی تیری ماں کی کوشش کا دخل ہے، بس مسلمانوں کو ان کے گھروں میں اس چیز سے پیٹ بھر کر کھلاؤ جس سے تم اپنے گھر میں پیٹ بھرتے ہو۔ عیش و عشرت، مشرکین کے لباس اور ریشم پہننے سے بچتے رہنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا، مگر ریشم کی اتنی مقدار جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان اور شہادت والی انگلی کو ملا کر بلند فرمایا، اور حضرت زبیر نے بھی اپنی انگلیاں بلند کی۔ حدیث نمبر 5295۔ امام مسلم نے مزید 2 سندوں سے اس حدیث کو بیان فرمایا۔